پیمرا کا آزادی صحافت پر بڑا وار 24 نیوز چینل کا لائسنس معطل کر دیا۔ چینل کے موقف کو نظر انداز کر کے یک طرفہ کارروائی کی گئی۔ پیمرا 24 نیوز کے لائسنس کی معطلی کا فیصلہ واپس لے۔ انجمن تاجران سٹی فیصل آباد کا مطالبہ۔ شاہد رزاق سکہ کہتے ہیں پیمرا کا فیصلہ میڈیا کے لیے تباہ کن ہوگا۔ کہا 24 نیوز کے لائسنس کی معطلی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، 24 نیوز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان بار کونسل کا اجلاس، 24 نیوز کا لائسنس معطلی کا معاملہ ایجنڈے میں شامل۔ وائس چیئرمین عابد ساکی کی زیر صدارت اجلاس میں پابندی کی شدید مذمت۔ 24 نیوز کا لائسنس معطلی کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ ڈسٹرکٹ بار ٹوبہ کی جانب سے بھی مذمت۔ صدر چودھری ناصر اقبال نے حکومت کی نااہلی قرار دے دیا۔ سریوٹ سے جھنگ کی صحافی اور وکلا برادری کی جانب سے پیمرا کی مذمت۔ سیکریٹری جنرل شورکوٹ بار راشد چودھری نے آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا۔ پیمرا کا آزادی صحافت پر بڑا وار، 24 نیوز چینل کا لائسنس معطل کر دیا۔ 24 نیوز کی بندش کے خلاف شہر شہر احتجاج۔ فیصل آباد پریس کلب سے ضلع کونسل چوک تک احتجاجی ریلی۔ پریس کلب کے اراکین اور صحافتی تنظیموں سمیت تاجروں کی شرکت۔ وکلا اور مذہبی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ خواتین کی بڑی تعداد نے ریلی میں حصہ لیا۔ 24 نیوز کی بندش کو حکومت کی ہٹ دھرمی قرار دیا۔ شورکوٹ کی صحافتی تنظیموں کی جانب سے پیمرا کے فیصلے کی مذمت۔ کشمیر پل انڈر پاس کے فنڈز منظور ہوں گے۔ 80 فیصد سمن آباد جنرل اسپتال کی تکمیل ہوگی۔ فیصل آباد کی اہم شاہراہیں بھی بنے گی۔ واسطہ کے منصوبے کی سمری بھی تیار۔ مکمل ڈیولپمنٹ پیکج کے لیے سفارشات حکومت کو ارسال۔ میاں فاروق حبیب نے خوشخبری سنا دی۔ الائیڈ اسپتال کے بلڈ بینک میں خرد برد کا انکشاف۔ خون نہ ملنے سے مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ 3 بار خون کی بوتلیں واپس نہ ملنے پر شہری نے انتظامیہ کو درخواست جمع کرا دی۔ بلڈ بینک میں رکھی خون کی بوتل لینے گیا تو کہا ضائع ہو گئی، تیماردار کا الزام۔ درخواست موصول ہو گئی، انکوائری جاری ہے۔ بلڈ بینک ڈاکٹر حماد کی یقین دہانی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کو خام مال ملنے میں مشکلات کا سامنا۔ پنجاب میں فصلوں کی زوننگ متاثر۔ شوگر ملز لگنے سے تاندے والا سمیت کاٹن کی بیلٹ بری طرح متاثر۔ رواں برس 60 لاکھ کی بجائے 40 لاکھ ایکڑ پر کپاس کاشت کی گئی۔ کپاس کے ملکی برآمدات میں 70% حصہ ہوتا ہے۔ کورونا کے باعث تمام شعبوں کو ریلیف۔ کسانوں کا آبیانہ 2 گنا، زراعت سے وابستہ افراد مشکلات کا شکار۔ سابق ایم این اے ڈاکٹر نثار احمد جٹ کی آبیانہ بڑھانے پر شدید تنقید۔ حکومتی عمل کی شدید الفاظ میں مذمت، کہتے ہیں حکومت کو آبیانہ کم کرنا ہوگا۔ فیصل آباد میں تیز آندھی اور بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ بجلی بند، سنیوٹ شہر اور گلزر نواح میں طوفانی ہوائیں، شہری بھی خوب خوشگوار موسم انجوائے کرنے باہر نکل آئے۔ لالیہ میں بھی تیز ہواؤں کا راج، طوفانی ہوا چلنے سے لوہے کا شیڈ بجلی کی تاروں پر جا گرا، بجلی غائب۔ محکمہ صحت فیصل آباد کی شہریوں کو وارننگ، دن 11 سے دوپہر 2 بجے تک گھروں میں رہنے کی ہدایت کی۔ ہیٹ اسٹروک، گیسٹرو، گردن توڑ بخار، ڈائریا میں مبتلا ہونے کا خطرہ۔ بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں خصوصی کاؤنٹر بنانے کی ہدایت۔ ہفتے میں 5 دن کام اور 2 دن آرام۔ فیصل آباد ڈویژن میں لاک ڈاؤن پالیسی پر عمل درآمد جاری۔ چھوٹی بڑی مارکیٹیں، کاروباری مراکز بند، کریانہ، بیکری، دودھ اور میڈیکل سٹور کھلے رکھنے کی اجازت۔ بھوانہ انتظامیہ کا چینی اور پیٹرول کے بعد آٹا بم۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت 2000 روپے من ہو گئی۔ یوٹیلیٹی سٹور سے آٹا غائب، صارفین پریشان۔ 20 کلو کا تھیلا 1000 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کا مقررہ ریٹ پر فراہمی کا مطالبہ۔ فیسکو جھنگ کی غفلت یا نااہلی، محلہ الہ آباد میں لٹکتے تار موت کی تلوار بن گئے۔ اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا۔
कहते हैं मानसून अलर्ट के बावजूद तार और टेढ़े खंभे दुरुस्त नहीं किए, बारिश की सूरत में जानी और माली नुकसान का अंदेशा है। जनाब नगर के मकीन फेस्को शिकायत सेल के खिलाफ सराफा एहतजाज, बिल अदा करने के बावजूद अहलकार मसाइल दूर नहीं करते, मुजाहिरीन का इल्जाम, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। उधर अहमदपुर सियाल के चक 2 में 4 रोज से बिजली गायब, अहले इलाका सराफा एहतजाज, फेस्को एहलकार ठीक करने के लिए रिश्वत तलब कर रहे हैं, मुजाहिरीन का इल्जाम। हादसात रोने के लिए रेलवे की अनोखी मंतक, चनियोट के अहम मकामात पर फाटक ना बनाए, हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया, सलारा रोड, उमर रोड समेत मुतादिद रेलवे क्रॉसिंग पर बैरियर लगा दिए गए, हैवी ट्रैफिक की बंदी से मकीनों को परेशानी का सामना। कमालिया की रेलवे रोड पर खुला मैन हॉल मौत का कुआं बन गया, हादसे से बचने के लिए अहले इलाका ने गटर पर दरख्त की टहनी लगा दी, इंतजामिया से ढक्कन लगाने की अपील की। जंग की धजी रोड की हालत ना बदल सकी, तमाम बाजारों को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार, ताजर और मुकामी अफराद टूटी सड़क के बायस मुश्किलात का शिकार। तांदेवाला में बिलाल शहीद पार्क तक गल्ला मंडी रोड मुकम्मल ना हो सकी, ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गाय मकीन म्यूनसिपल कमेटी और ठेकेदार की गफलत पर सरापा एहतजाज। तांदेवाला के मोहल्ला तौहीदपुरा और जिना आबादी में सीवरेज सिस्टम खराब, गलियों में सीवरेज का पानी जमा रहने लगा, मकीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज, सीवरेज सिस्टम ठीक करने का मुतालिबा। चनियोट इंतजामिया ने ईद कुर्बा की तैयारी शुरू कर दी, म्यूनसिपल कमेटी की आलाइशे ठिकाने लगाने के इंतजाम, हथरेड़ियां, कंटेनर्स, ट्रैक्टर ट्रॉलीज, लोडर रिक्शे और बैग्स के लिए हुकूमत को सिफारिशात भेज दी। सीईओ राना नवाज कहते हैं आलाइशे ठिकाने लगाने के लिए इंतजाम जल्द मुकम्मल कर लेंगे। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की फुर्तियां, हश्तों के खाली रिजल्ट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए, तलबा को रोल नंबर दर्ज करके रिजल्ट कार्ड डाउनलोड करने की हिदायत की, खाली रिजल्ट के बायस बोगस रिजल्ट कार्ड प्रिंट होने के खदशात बढ़ गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चनियोट में कमरों का काल पड़ गया, इंग्लिश ब्रांच, डायरी ब्रांच, कॉलोनी ब्रांच, ट्रांसपोर्ट ब्रांच के रिकॉर्ड फर्श पर रख दिया गया, लापरवाही के बायस दफ्तरी रिकॉर्ड जाया होने का खदशा बढ़ गया। मानसून की आमद, फैसलाबाद में डेंगू का खतरा, डीडीएचओ का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, डेंगू टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया, कहा रवा साल 758 मकामात से लार्वा तल्फ किया गया, शहरी सर्विलेंस टीमों के साथ ताबून करे, डॉक्टर औरंगजेब की अपील। महकमे सेहत फैसलाबाद अतायत के खिलाफ सरगर्म, डीडीएचओ की चक जुमरा में कार्रवाई, 3 अताई क्लीनिंग सील, डॉक्टर मोहम्मद उमर कहते हैं मुर्तजा क्लीनिंग, लाइफ लाइन लैब और बशीर क्लीनिंग शामिल, चलान हेल्थ केयर कमीशन को भिजवा दिए गए। सब जेल गढ़ महाराजा की इमारत 30 बरस बाद भी गैर फाल, अदम तवज्जुही के बायस इमारत टूट फूट का शिकार, लाखों रुपए का कीमती सामान गायब, नशइयों ने इमारत में डेरे डाल लिए, इंतजामिया इमारत किसी महकमे के हवाले करके फाल कराए, शहरियों की अपील। डीआईजी जेल खानाजात सईदुल्लाह गोंदल का सेंट्रल जेल का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम चेक किए, कैदियों से मुलाकात की, सुप्रिंटेंडेंट जेल को कैदियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म दिया, कैदियों को दिए जाने वाले खाने का मयार और मिकदार का जायजा लिया। पंजाब कमीशन स्टेटस ऑफ वुमेन 1 साल से गैरफाल, गुज़श्ता दौर में खातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था, खातीन पर होने वाले तशद्दुद केसेस में इजाफा हो गया। फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा का मुबैना अगवा, पुलिस 3 रोज के बाद भी कोई कार्रवाई ना कर सकी, खातून के शौहर ने थाना मिल्लत टाउन में मुकदमे के लिए दरखास्त दी, घर में दाखिले और बाहर निकलने की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। फैसलाबाद पुलिस की फुर्तियां, चलने फिरने से कासिर बुजुर्ग अगवा के मुकदमे में नामजद, 31 मई को फैक्ट्री एरिया पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज किया।
گوجرا کے چک 181 میں ظلم کی انتہا، جائیداد کے لیے ماموں نے بھانجے کو زندہ جلا دیا، ملزمان نے سامان ہتھیا کر گھر کو بھی نذر آتش کیا، زخمی اکرام الائیڈ اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا، پولیس بھی ملزمان کے ساتھ مل گئی، 1 گھنٹہ تاخیر سے پہنچی، متاثرین کا الزام، زخمی پر تشدد کی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ تاندیوالا میں ناقص کارکردگی پر 8 پٹواری معطل، اے سی اسامہ کا پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا حکم، معطل ہونے والوں میں محمد شکیل، ممتاز حسین، ناصر علی بلوچ، عزیز احمد، محمد اسحاق، غلام محمد جاوید، محمد اقبال اور محمد سعید شامل ہیں۔ فیصل آباد میں کورونا کے عملے جاری، متاثرہ افراد کی تعداد 5026 ہو گئی، چنیوٹ میں 24 گھنٹوں کے دوران 7 افراد کا ٹیسٹ پازیٹیو، متاثرین کی تعداد 216 ہو گئی، جنگ انتظامیہ کے ایس او پیز کے لیے اقدامات سخت کرنے کا فیصلہ، ضلع بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 332 تک جا پہنچی، ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو کے ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ کورونا لاک ڈاؤن، فیصل آباد میں کھیلوں کی سرگرمیاں معطل، خواتین کھلاڑیوں کے لیے الگ گراؤنڈ ہے، نہ کوئی سہولت، بین الاقوامی سطح پر ملک کا نام روشن کیا، خواتین پلیئرز کا حکومت سے سہولیات مہیا کرنے کا مطالبہ۔ جنگ میں اساتذہ کے تبادلوں کے لیے کاغذات کی تصدیق، دوسرے مرحلے کا آخری روز، محکمہ تعلیم جنگ کی جانب سے کاغذات کی تصدیق کا عمل مکمل کر لیا گیا، ضلع بھر سے 439 درخواستیں موصول، 166 درخواستیں منظور کی گئیں، 72 درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا۔ جنگ کے وکلاء کو کورونا ایمرجنسی امدادی رقم دی گئی، پنجاب بار کی جانب سے شورکوٹ بار اور احمد پور سیال کے عہدیداروں کو بھی امدادی چیک دیے گئے، وائس چیئرمین اکرم خاکسار اور ممبر پنجاب بار مخدوم مجید حسین نے چیک تقسیم کیے۔ محکمہ تعلیم سمندری کورونا کے خلاف متحرک، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن محمد اجاز نے اسٹاف میں فیس ماسک، سینیٹائزر اور حفاظتی سامان تقسیم کیا، کہتے ہیں عملے کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ درعی یونیورسٹی انسداد ٹڈی دل کے موضوع پر تربیتی ورکشاپ، کاشتکاروں کی کثیر تعداد نے ورکشاپ میں حصہ لیا، وی سی ڈاکٹر محمد اشرف کی خصوصی شرکت، کسانوں کو ٹڈی دل کی تدارک کے حوالے سے آگاہی دی۔ فیصل آباد کو کلین اینڈ گرین مہم کا پھل مل گیا، صوبہ بھر میں صفائی مہم میں 6ٹھی پوزیشن، فوکل پرسن ڈی ای بلقیس ریحانہ کو سی ای او ایجوکیشن کی مبارکباد، اے ڈی سی عفیفہ شاجیہ نے بھی خراج تحسین پیش کیا۔ ڈی پی او ٹوبہ وقار قریشی کی ٹرانسفر کے بعد الوداعی ملاقاتیں جاری، ڈی ایس پی سے الوداعی ملاقات، وقار قریشی کو سوینئر اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے۔ اور لیگی ایم پی اے میاں طاہر جمیل آج اپنی سالگرہ منا رہے ہیں، سیاسی اور سماجی شخصیات کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات دیے گئے۔